بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں نے سورہ اعراف کی 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 155، 156 اور 157 کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے اس مبارک مقام کا مضمون اس طرح شروع ہوتا ہے: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم فقط آپ کے کہنے پر اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کا تذکرہ دوسرے مقام پر بھی آیا ہے، جب انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی ننگی آنکھوں سے کھلے بندوں دیکھ نہ لیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر معجزات دیکھے تھے، آسمانی نشانیاں دیکھی تھی، آسمانوں سے اترتا ہوا مائدہ دیکھا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے دریائے نیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے 12 خشک راستوں میں بٹتا ہوا دیکھا تھا، بادلوں کے سائبان وادی سینا میں دیکھے تھے۔ الغرض بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں آپ کی نبوت و رسالت کی اور اللہ کی توحید کی موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر انہوں نے دیکھی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے طویل ترین ظلم کے دور کا خاتمہ اور ان کی محکومیت اور مظلومیت کا خاتمہ اور فرعونی حکومت کے جبر و تشدد اور فتنہ و استحصال سے آزادی، یہ ساری نعمت بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ملی تھی۔ پھر وہ اس قوم کو مصر سے نکال کر دریا کے راستے وادی سینا پہ لے گئے تھے۔ کوہ طور سے انہوں نے الواح کی تختیوں کی صورت میں اللہ کا کلام، تورات، کتاب اللہ کی نازل کردہ اپنی قوم کو لا کے دی تھی۔ مگر بنی اسرائیل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ہر نئی نشانی دیکھ کر ایمان لے آتے، تائب ہو جاتے، ڈر جاتے، اور چند ہی دن گزرے ہوتے تھے کہ ان کا بگاڑ پھر زندہ ہو جاتا، وہ پھر انحراف کی طرف، گمراہی اور ضلالت کی طرف چل پڑتے
اور پھر کفر و شرک کی آلودگیوں میں پھنس جاتے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے، انہوں نے پیچھے بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ تو بڑی عجیب نفسیات تھی بنی اسرائیل کی، اس قوم بنی اسرائیل کی بہت ساری نفسیاتی علامتیں اور نفسیاتی کیفیتیں بحمد اللہ ہماری قوم میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی، بہت مماثلت ہے ہماری قوم کے حالات میں اور بنی اسرائیل کے حالات میں۔ یہاں بھی یہ ہوا کہ تمام تر نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے بالآخر یہ مطالبہ کر دیا کہ اب ہماری آخری شرط اللہ پر ایمان لانے کی یہ رہ گئی کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دیں، اس کا مشاہدہ کرا دیں، اور یہ ممکن نہ تھا۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 نمائندوں کو منتخب کیا، قوم بنی اسرائیل کے 70 نمائندے، اور جو معینہ وقت تھا موسیٰ علیہ السلام کا طور پر حاضر ہو کر اللہ کے حضور معتکف ہونے کا، عبادت گزار ہونے کا، اس مقرر وقت پر یعنی اپنی میقات پر ان 70 نمائندوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، کوہ طور پر آ گئے۔ یہ اس بنی اسرائیل کے مختلف قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے بڑے بڑے معتبر اور معتمد لوگ تھے، اور ان کے چنے ہوئے نمائندگان تھے۔ کچھ ان کو ندامت بھی تھی اپنے مطالبے پر کہ یہ احمقانہ مطالبہ ہے کہ وہاں جا کے عبادت بھی کریں گے، کچھ ندامت بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ سماجت، لجاجت اور التجا بھی کریں گے۔ چنانچہ یہ 70 افراد موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ طور پر آ کر اعتکاف بیٹھے اور ان کے ہمراہ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اس سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنی بنیادی نفسیاتی خرابی سے باز نہ آئے، اور انہوں نے پھر یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں اپنا آپ دکھا دے، اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ہم گواہ ہو جائیں گے اس کے، ہم جا کر اپنی قوم کو بتا دیں گے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ اب یہاں ایک نقطہ توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو اپنا آپ کبھی نہیں دکھایا، اپنا آپ، اپنا حسن ذات، اپنا جلوہ ذات کسی کو عطا نہیں کیا۔ وہ اپنا آپ نہیں دکھاتا بلکہ اپنے بھیجے ہوئے نمائندے، اپنے برگزیدہ رسول اور نبی دکھاتا ہے۔ اور نظام قدرت الہیہ یہ ہے اور عادت الہیہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول اعظام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو دیکھ لو، ان کی سیرت کو دیکھ لو، ان کے کمالات نبوت کو دیکھ لو، ان کی عظمت کردار کو دیکھ لو، ان کے قول و عمل کی مطابقت کو دیکھ لو، ان کی زندگیوں کی خلوت و جلوت کو دیکھ لو، ان کے سارے احوال و واقعات کو دیکھ لو، اور ان کے معجزات کو دیکھ لو، ان کے ہاتھوں پر صادر ہونے والی آسمانی نشانیوں کو دیکھ لو۔ اگر ان کو تم مان لو تو یہ میرے وجود پر اور میری توحید پر اور میری الوہیت پر گواہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا مشاہدہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے آئینہ کردار میں کرواتا ہے، ان کے آئینہ نبوت میں کرواتا ہے، ان کے آئینہ رسالت میں کرواتا ہے، اور ان کے آئینہ کمالات کے اندر اللہ رب العزت کمالات عزتی کا مشاہدہ کرواتا ہے۔ اب بنی اسرائیل میں خرابی کیا ہوئی جس کے بعد ان پر تباہی آ رہی؟ خرابی یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ سے شناسائی پیدا کرنے اور اللہ کی معرفت پیدا کرنے کے لیے نبی اور رسول کے واسطے کو کافی نہ جانا، اور یہ کہا کہ ہم براہ راست اللہ کو دیکھیں اور دیکھ کر اللہ پر ایمان لائیں۔ بنی اسرائیل کا اس مقام پر جو بہت بڑا قبیح جرم تھا، اس جرم کی ماہیت کو سمجھیں۔ معجزات دیکھ چکے ہیں، اللہ کا کلام سن چکے ہیں، سب کچھ دے چکے ہیں، مگر یہ سب کچھ پیغمبر کے ہاتھوں صادر ہو رہا ہے، پیغمبر کی ذات کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کی ہستی پر ایمان لانے کے لیے پیغمبر کی ذات کو کافی نہیں سمجھ رہے، پیغمبر کے معجزات و کمالات کو کافی نہیں سمجھ رہے، پیغمبر کی صورت و سیرت اور اس کی عظمت کو کافی نہیں سمجھ رہے، اور وہ اللہ سے معرفت اور شناسائی کا تعلق واسطہ رسالت کے بغیر براہ راست قائم کرنا چاہتے ہیں،
اور اللہ کے ذریعے پھر پیغمبری پر ایمان لانا چاہتے. ان کا دعویٰ مطالبہ یہ ہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جاہرہ، ہم پہلے اللہ کو دیکھ لیں تب آپ پر ایمان لائیں گے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم پہلے اللہ کو دیکھ لیں اور اللہ کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائیں گے. اور اللہ کا مطالبہ یہ تھا کہ نہیں، تم میرے پیغمبر کو دیکھ لو اور اسے دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آؤ. یہ بالکل سمتیں دو مختلف ہیں، متضاد سمتیں. وہ چاہ رہے تھے کہ نر اللہ جہرہ، اللہ کو دیکھ لیں، اور جب اللہ کو دیکھ لیں گے پھر پیغمبر پر ایمان لائیں گے اور جو کچھ یہ بتاتا ہے اس کو مان لیں گے. جبکہ ایمان کیا تھا؟ تقاضا ایمان اور تقاضا توحید. اور اللہ رب العزت کا فرمان یہ تھا کہ اس سمت سے نہ چلو، دوسری سمت سے چلو، اور وہ یہ کہ تم میرے پیغمبر کو دیکھ لو اور اسے دیکھ کر مجھ پر ایمان لو. میرے دیکھنے کی آرزو نہ کرو، پیغمبر کے دیکھنے پر اکتفا کرو. دیکھنے کے لیے پیغمبر ہے اور بن دیکھے ماننے کے لیے میں ہوں. یہ فرق تھا دو باتوں میں. انہوں نے مطالبہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کو لائے ہوئے تھے، انہوں نے اتمام حجت کے لیے اللہ کے حضور عرض کر دیا. انہوں نے اصرار کیا کہ ہمارا نصیب، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ کرائے یا نہ کرائے، آپ درخواست تو کریں، درخواست تو دے دیں، التجا تو کریں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دیا. اب اللہ جل مجدہ کو ان کا نہ یہ مطالبہ پسند آیا اور نہ یہ جسارت گوارا ہوئی. انہوں نے جو ہی پیغمبر کو کراس کر کے، ایکسیڈ کر کے، مقام رسالت کو ایکسیڈ کر کے، کراس کر کے مقام رسالت کو ہٹا کر براہ راست مشاہدہ جلوہ حق کرنے کی آرزو کی اور براہ راست معرفت ربانی کی آرزو کی، رب کائنات نے اپنی ایک تجلی کا نزول فرمایا اور 70 کے 70 افراد جل کر راکھ ہو گئے، بسم ہو گئے اور مردہ ہو کر زمین پہ گر پڑے. یہ اس بات کا اظہار تھا کہ جو نبوت و رسالت کے واسطے کے بغیر میرے نور کا براہ راست جلوہ کرنا چاہتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے. اس لیے کہ توحید کا نور سورج کی مانند ہے. توحید کا نور سورج کی مانند ہے. اگر سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو آپ ننگی آنکھ بھر کر اس سورج کو دیر تک دیکھ نہیں سکتے. اٹھا تو سکتے ہیں آنکھ مگر فوری جھپک لیتے. یہ اس مادی جرم کے نور کا تعلق ہے. سورج سیارگان فلکی میں سے ایک سیارہ ہے، مادی جرم ہے. یہ اس مادی جرم کی آب و تاب اور اس کی روشنی اور تپش کا عالم ہے کہ آپ ننگی آنکھ سے اس سورج کو دیکھ نہیں سکتے. انوار توحید بلا تشبیہ و بلا مثال سورج کی مانند ہیں جنہیں انسان اپنی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا، اور رسالت کا وجود ٹھنڈے بادلوں کی مانند ہے. رسالت کا رسول کا وجود ٹھنڈے بادل کی مانند ہے. سورج کی سخت دھوپ ہو آپ اس میں دیر تک نہیں بیٹھ سکتے. جب سخت گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، جب آب و تاب پہ چمکتا ہے، تو آپ نے سورج کی روشنی بھی لینی ہو، تپش کا حظ بھی لینا ہو اور جسم و جان کو آسودگی بھی دینی ہو تو چمکتے ہوئے سورج میں نہیں بیٹھتے، بادلوں کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھتے ہیں. تو رب کائنات نے سورج کے فیض سے انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے بادل وضع کیے. فرمایا تم اگر تمازت آفتاب کے سامنے بیٹھ جاؤ گے تو جل کر بسم ہو جاؤ گے. ٹھنڈے بادلوں کے سائے میں بیٹھو تاکہ ٹھنڈک بھی پہنچے اور میری روشنی بھی پہنچے. اس لیے لوگوں، اگر انوار توحید کا براہ راست ادراک کرنا چاہو گے اور معرفت نور توحید کا براہ راست ادراک کرنا چاہو گے تو ممکن نہ ہوگا. جس نے میرے آفتاب توحید کی طرف تکا وہ جل کر راکھ ہو گیا. اگر میرے انوار توحید کا فیض چاہتے ہو تو پھر نبوت اور رسالت کے ٹھنڈے بادل کے سائے میں آ جاؤ. رسول کملی تان کر ٹھنڈا سائبان بن جاتا ہے. جو لوگ رسالت کے سائبان میں آتے ہیں اسے رسالت کی رحمت کی ٹھنڈک بھی ملتی ہے، توحید کی تمازت کا نور بھی ملتا ہے.
اس لیے اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ آئی، بسم کر دی۔ دو جرم تھے، ایک تم رسالت کے سائبان میں بیٹھنے کی بجائے سیدھا میری دھوپ میں بیٹھتے، میری روشنی میں بیٹھتے، اور دوسرا یہ کہ رسالت کا واسطہ چھوڑ کر سیدھا مجھے دیکھنا چاہتے ہو۔ تمہیں خود معلوم نہیں کہ تم سیدھا سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا چاہو تو کیا کرتے ہو؟ کسی برتن میں بالٹی میں پانی ڈالتے ہو، صاف شفاف پانی میں پھر سورج کا عکس پڑتا ہے، پھر تم اس عکس سے سورج کا اندازہ کرتے ہو۔ یہ سورج کے سامنے آئینہ رکھتے ہو، آئینہ پھر دیوار پر یا کسی چیز پہ مارتے ہو، تو اس طرح منعکس ہو کر سورج کی شعاعیں سورج کے وجود کا پتہ دیتی ہیں۔ شعاؤں کا انعکاس سورج کے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ مجھے کون دیکھ سکتا ہے؟ اگر جس نے مجھے دیکھنا ہے، میں آئینہ نبوت میں چمک رہا ہوتا ہوں، میں آئینہ رسالت میں چمک رہا ہوتا ہوں۔ میری ہستی، میرے وجود اور میرے انوار و تجلیات کا جائزہ، اس کا اندازہ کرنے والوں اور میری معرفت کا شوق رکھنے والوں، خبردار کبھی سیدھا مجھے نہ تکنا۔ جس نے مجھے تکنا ہو وہ چہرہ رسالت کو تکے۔ چہرہ رسالت میرے آئینے کی مانند ہے، مجھے دیکھنے والے مجھے اپنے نبی اور رسول کے چہرے میں دیکھیں۔ میں ان کے چہروں میں چمک رہا ہوتا ہوں، ان کے آئینہ رسالت میں چمک رہا ہوتا ہوں، میرے انوار و تجلیات ان میں منعکس ہوتے ہیں، اور انوار رسالت اور انوار الوہیت منعکس ہو کر لوگوں کے دلوں پر ان کا انعکاس پڑتا ہے۔ اس طرح میرے ہونے کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ پھر فزکس کے کچھ طالب علم جانتے ہیں کہ اگر آپ یہ پریکٹیکل کرتے ہیں، بعض بچے اور سائنسدانوں نے بعض امور کے لیے کیا، مثلاً وہ لینز ہوتا ہے جس کو آپ آتشی شیشہ کہتے ہیں، کنجکٹیو لینز، سورج کی شعاعیں جب اس میں پڑتی ہیں تو وہ ان تمام شعاؤں کو ملا کر ایک نقطے پر مرتکز کر دیتا ہے۔ تو اس نقطے پر شعاعیں اس آئینے کی دوسری طرف بھی سورج ہی کی ہیں، اس طرف بھی سورج ہی کی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ یہاں وہ مرکوز ہیں، مرتکز ہیں ایک مقام پر، اور جب وہ ایک مقام پر انوار مرتکز ہوتے ہیں تو کوئی جگہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ نقطہ کاغذ پہ پڑ جائے تو کاغذ جل جاتا ہے، وہ نقطہ کپڑے پر پڑ جائے تو کپڑا جل جاتا ہے، کیونکہ وہاں انوار اور تپش مرتکز ہو گئی ہے۔ پھر آپ دوسری سمت آ جائیں، اس سمت وہ انوار اس نقطے سے اس آتشی شیشہ سے گزرتی ہیں تو وہ ان کو پھیلا دیتا ہے۔ گویا انوار توحید براہ راست اس نقطہ ارتکاز کی مانند ہوتی ہیں۔ جس شخص کے دامن پہ وہ انوار توحید اس مرکوز شکل میں پڑ جائیں وہ جل جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے نبوت کے مقام کو اس آتشی شیشے کی مانند بنایا ہوتا ہے، آتشی شیشے کی مانند بنایا ہوتا ہے۔ مقام نبوت و رسالت آتشی شیشے کی مانند ہوتا ہے، اس کی دو سمتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس طرف تک لو مقام نبوت و رسالت کو، ورائے عرش تک لو تو جلال مرتکز ہے ایک مقام پر، جو ادھر جائے جل جائے۔ اور جبرائیل بھی کہتا ہے کہ اگر ایک بال کی نوک برابر بھی اگر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ مگر نبوت جاتی آتی ہے، رسول جاتا آتا ہے۔ وہ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں مقامات ارتکاز شروع ہوتے ہیں وہاں قدم نہیں بڑھا سکتے، اور وجود مصطفیٰ قاب قوسین سے آگے او ادنا تک بیٹھ کے آتا ہے۔ کیوں؟ آتشی شیشے کو شعاعیں نہیں جلاتی، آتشی شیشے کو شعاعیں نہیں جلاتی، اور وہی شعاعیں اس سے گزرنے کے بعد کپڑے کو جلا دیتی۔ اللہ اکبر، اسی سے گزرنے کے بعد وہ شعاعیں کپڑے کو جلا دیتی، کاغذ کو جلا دیتی، گزر اسی شیشے سے رہی ہیں۔ اس کے اس پار سب کچھ جل رہا ہے، نہ وہ خود جلتا ہے اور نہ جو اس کے اس پار آ گیا اس کو جلنے دیتا ہے۔ بس مقام رسالت کہ اس پار کوئی جانا چاہے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ رسالت کی ایک سمت مقام الوہیت کی طرف ہے، دوسری سمت دنیا بشریت کی طرف ہے۔ اگر سمت الوہیت نظر دوڑائی انوار توحید جلا کر راکھ کر دیں گے، اگر مقام رسالت کی سمت بشریت نظر کی وہاں انوار الوہیت
وہ آتشی شیشہ مقام رسالت اپنے اندر ٹھنڈا کر کے پھیلا دیتا ہے، وہ کملی کا دامن بن جاتا ہے، جو آتا ہے ٹھنڈک پاتا ہے اور فیض پاتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، ایک تمثیل دی آپ کو سمجھانے کے لیے، پھر اس مقام رسالت اور مقام الوہیت کو سمجھنے کے لیے آتشی شیشوں کی حیثیت کیا ہے۔ یہ تو چھوٹے موٹے نور ہیں، وہاں تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اتمام حجت کے لیے عرض کر دیا مولا کہ یہ کہتے ہیں کہ دکھا۔ اس نے فرمایا مجھے کیا دیکھیں گے؟ ایک تجلی، صفاتی تجلی کا ایک انعکاس کیا، سارے جل کر راکھ ہو گئے۔ اور یہ 70 لوگ جل گئے تھے، اور ایک روز موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خواہش مچل پڑی، دیکھنا بڑی خواہش ہے، دیکھنے کی خواہش، بڑی خواہش، اس سے رہ کوئی نہیں سکتا۔ آرزوئے دیدار، آرزوئے دیدار یہ بڑی آرزو ہے، رہ کوئی نہیں سکتا۔ یہ 70 لوگ تھے، انہوں نے تو بوجہ انکار مانگا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایمان تقسیم کرنے والے تھے، وہ ہر روز طور پر جاتے اور پس پردہ کلام ہوتا، دل میں آرزو مچل گئی، عرض کیا مولا یہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کبھی میٹھا میٹھا جلوہ بھی کرا دے۔ میرے کان ہر وقت تیری میٹھی میٹھی باتوں سے سیراب ہوتے ہیں، رس گھلتا ہے، کبھی آنکھوں کو بھی سیراب کر دے۔ رب ارنی، بات انہوں نے بھی وہی کی تھی، مولا کبھی مجھے اپنا آپ دکھا دے، انظر الیک، انظر الیک، تاکہ تیری طرف تک لوں۔ یہ نہیں عرض کیا تھا کہ تجھے دیکھ لوں، یہ ادب نبوت ہے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تجھے دیکھ لوں، یہ نہیں فرمایا تھا کہ لانظرک، لانظر الیک، تجھے دیکھ لوں، میں کون ہوں دیکھنے والا، انظر الیک، تاکہ تیری طرف تک لوں۔ اور تکنے اور دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب عطا فرمایا، ان 70 کو جواب بھی نہیں دیا، یہ جواب کے لائق ہی نہیں تھے، چونکہ ماننے والے نہیں تھے۔ تو ماننے والے کو بھی انکار کرنا ہو تو پیار بھرے جواب سے کرتے ہیں، اور نہ ماننے والوں کو انکار کے لیے جملہ ہی گوارا نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا دکھا، اس نے جلوی سے جلا کے تجلی سے راکھ کر دی۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، ان کو اس قدر کلام کا بھی حقدار اور اہل نہیں ٹھہرایا، جلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا کبھی دکھا، ان کو جواب دیا لن ترانی، چپ نہیں ہوئے، ان سے بات کی، ان سے بات بھی نہیں کی۔ ان سے فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو جواب میں اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے۔ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس جواب میں انکار تو یہ ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور اقرار یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، ورنہ یہ فرما دیتے نا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، سیدھی بات ہو جاتی، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں، فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو تو نہیں دیکھ سکتا میں انکار تو ان کی استطاعت کا تھا، اقرار اپنی مشہودیت کا تھا، کہ کوئی دیکھنے والا ہو تو دیکھا تو جا سکتا ہے، دیکھنے والا ہو تو دیکھا تو جا سکتا ہے، مگر تو نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو اتنا بھی نہیں بتایا، وہ جل کے مردہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی پھر تجلی آئی، طور پر منعکس ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ دو الگ واقعات ہیں، دونوں کو ایک تناظر میں رکھ کے دیکھیں۔ جب یہ 70 کے 70 مردہ ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام میں بتقاضۂ بشری طبیعت میں گھبراہٹ آئی، عرض کیا مولا میں ان 70 نمائندوں کو چن کے لایا تھا، تو نے ساروں کا ہی کباڑہ فرما دیا، یہ سارے ہی مر گئے، اب میں واپس قوم کو کیا بتاؤں؟ وہ کہیں گے مروانے کے لیے لے گئے تو یہ بھی سازش تھی کوئی۔ آپ نے عرض کیا قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، مولا اگر یہ صورت تھی تو پھر یہاں لانے اور مطالبہ کرنے سے پہلے ہی مار دیتا، ان کو بھی ساتھ مجھے بھی مار دیتا۔ اب یہ بھی شان پیغمبر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لاڈ سے یہ بھی عرض کر رہے ہیں
مولا مجھے بھی مار دیتا، ان کو بھی مار دیتا، ساتھ مجھے بھی مار دیتا، مجھے کیوں زندہ چھوڑا، اور مطالبے سے پہلے مار دیتا۔ اور دوسری بات عرض کی مولا یہ تو بے وقوف تھے، یہ تو بے وقوف تھے، تو ان چند بے وقوفوں کی بات پر ناراض ہو کر ہم سب کو ہلاک فرما دے گا۔ تو پھر ساتھ تیسرا ادب کی بات کی، عرض کی مولا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، یہ آداب ہیں کلام کے، آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے تو جسے چاہے گمراہی میں ڈال دے، جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد عرض کرنے لگے مولا تو ہمارا مولا ہے، آقا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما دے، اور تو سب سے بہتر معاف فرمانے والا۔ یہ ان کے لیے بات ہو رہی، اور اپنے لیے موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو عرض کیا مولا میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اور بات سمجھ میں آ گئی کہ تجھے بس وہی ایک جو تکنے والا آئے گا وہی تک سکے گا۔ وہاں انظر الیک کی مجال نہیں ہوئی کہ تک سکے، صرف ایک بار تک سکے اتنی مجال نہیں ہوئی، اور یہاں ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ جھپکی نہ حد سے بڑھی اور تکتی ہی تکتی رہ گئی، جلوہ حسن ایزدی کو تکتی رہی۔ اور یہ شاہ ما کذب الفؤاد ما رآ، دل بھی دیکھتا رہا، آنکھیں بھی دیکھتی رہیں، آنکھوں نے جو کچھ دیکھا دل اس کی تصدیق کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد دعا کی، یہ سب کچھ اس مقام پر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اسی مقام پر ہو رہا ہے۔ معافی مانگی، پھر دعا کی مولا اب یہ میری پوری امت اور بنی اسرائیل ہم سب کے حق میں دنیا اور آخرت کی رحمت لکھ دے۔ بات یہاں سے چلی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں تو اللہ کو بھی مان لیں گے اور پھر آپ کو بھی مان لیں گے۔ اس پر سزا ہوئی، وہ مار دیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر جلائے گئے، اللہ پاک نے ان کو زندہ فرمایا، واپس لوٹا دیا، چلو موسیٰ لے جاؤ، جلائے گئے۔ آپ نے معافی مانگی، اللہ سے رحمت طلب کی، اور کہا میری امت کے لیے مولا دنیا اور آخرت کی رحمت اور حسنہ لکھ دے، بے شک ہم تیری طرف رجوع ہم نے کر لیا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس پر چاہتا ہوں اپنا عذاب ڈالتا ہوں، اور رہ گئی میری رحمت وہ ہر شے پر وسیع ہے۔ عذاب جس پر چاہتا ہوں ڈالتا ہوں، عذاب کا مستحق کسی کسی کو ٹھہراتا ہوں، رحمت کا پھیلاؤ ہر ایک پر کرتا ہوں۔ مگر باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہوں وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، تو ہمارے مقدر میں رحمت و حسنہ لکھ دے، لکھ دے، عرض کیا لکھ دے۔ اب اس کا جواب آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمت دیتا سب کو ہوں، دیتا سب کو، میری رحمت وسیع ہے، رہ گیا لکھ دینا کہ قلم چلا دوں۔ یہ معلوم ہے کن کے لیے لکھوں گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک جواب دے رہے ہیں، فرمایا ان کے لیے لکھوں گا جو میرے آنے والے مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَسَأَكْتُبُهَا، بس ان قریب میں اپنی رحمت لکھ دوں گا، مقدر کر دوں گا، لازم کر لوں گا اپنے اوپر اپنی رحمت اس امت کے لیے جو تقوی اختیار کرے گی، زکوٰۃ دے گی، میری آیتوں پر ایمان لائے گی۔ عرض کیا باری تعالیٰ وہ امت وہ قوم کون ہوگی جس کے حق میں تو اپنی رحمت کو لکھ دے گا؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ قوم ہوگی جو میرے رسول نبی امی محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے گی۔ رحمت بانٹوں گا ہر ایک کے لیے، مگر لکھوں گا امت مصطفیٰ کے لیے، اس کے لیے رحمت لکھ دوں گا، رحمت اس کا مقدر بنا دوں گا۔ پھر فرمایا وہ رسول نبی امی، مرتبہ ان کا رسالت ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول فرمایا، رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ تو رسول ہوتا ہی تب ہے جب نبی ہو، رسول کوئی ہوتا ہی تب ہے جب نبی ہو، اور ہر نبی کو رسول نہیں بنایا جاتا۔ نبی 1,00,000
24,000 یا 2 لاکھ اور اس سے زائد یا کم و بیش انبیاء ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مبعوث ہوئے، مگر رسول کتنے 300 اور 400 کے درمیان، 313 یا 400 کے قریب رسولوں کی تعداد اتنی ہوئی، انبیاء ہزاروں اور لاکھ سے متجاوز ہوئے۔ تو بولیے رسول کا درجہ اونچا یا نبی کا؟ رسول کا۔ اب ایک سوال ہے، بڑی اہم بات بتانے والا ہوں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کمشنر ہے، ڈویژن کا کمشنر ہوتا ہے، یا چیف سیکریٹری ہے، پنجاب کا صوبے کا چیف سیکریٹری ہوتا ہے، اس کے نیچے سیکریٹری ہوتا ہے، وہ پہلے سیکریٹری بھی رہا ہوتا ہے، سیکریٹری کمشنر کے درجے کے برابر ہوتا ہے، ڈویژن میں کمشنر رہا ہوتا ہے، کمشنر کبھی ضلع میں ڈی سی رہا ہوتا ہے، ڈی سی کبھی اے سی بی اے ڈی سی جی بھی رہا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی اونچے درجے کو چلا جائے اور آخری منصب لکھ دیا جائے تو نچلے منصب لکھے جاتے ہیں جی۔ مثلا کسی کے نام کے ساتھ لکھا جائے کہ یہ صاحب چیف سیکریٹری پنجاب، سابق کمشنر ڈویژن فلاں اور ڈی سی ضلع فلاں ہیں۔ اگر یہ کسی کے تعارف میں لکھا جائے کہ چیف سیکریٹری پنجاب، سابق کمشنر لاہور ڈویژن اور ڈی سی ضلع شیخوپورہ، وہ کہیں گے یہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ جب میں چیف سیکریٹری ہوں تو سارا کچھ اس کے اندر آ گیا، یہ سارے عہدے اس کے نیچے ہیں، سب سے اونچا عہدہ آ گیا تو چھوٹوں کو لکھنے کی ضرورت۔ یہ مثال تو آپ سمجھ گئے نا۔ اب اسے سمجھ کر اس آیت کی طرف آئیے۔ فرمایا اس رسول پر ایمان لائیں گے جو رسول ہے، جو نبی ہے، جو امی ہے، جو رسول ہے۔ جب رسول آ گیا تو سارا کچھ اندر آ گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو نبی ہے، تو باری تعالیٰ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی تو ہوتا ہی ہے، الگ سے نبی کیوں فرمایا؟ وہ فرمایا تم یہ پوچھ رہے ہو، میں آگے بھی بتا رہا ہوں، صرف نبی ہی نہیں، نبی یہ امی ہے۔ 3 لقب بیان کیے، رسول ہے، نبی ہے، امی ہے۔ اور بعض لوگ نادانی میں امی کا معنی لیتے ہیں ان پڑھ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کیا لیتے ہیں؟ ان پڑھ، اور کہتے ہیں حضور لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ 2 باتوں میں فرق ہے، یہ کہنا کہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اور یہ کہنا کہ لکھ پڑھ سکتے نہیں تھے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے، مگر نہ لکھتے تھے نہ قرآن کے سوا کوئی اور کتاب پڑھتے تھے، تو یہ بات اور ہو گئی۔ اور یہ کہنا کہ وہ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، یہ بات اور ہو گئی۔ سکنے میں استعداد کی نفی آ گئی، اور لکھتے نہیں تھے، پڑھنے نہیں تھے، یہ ان کے ارادی فعل کی نفی آ گئی، استطاعت کی نفی نہ آئی۔ امی کا معنی یہ کرنا کہ جو لکھ پڑھ نہ سکے، اس وجہ سے اس کو معاذ اللہ محض ان پڑھ کہا جائے، یہ جہالت ہے، بے ادبی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ پھر امی کا معنی کیا ہے اور نبی کا لانے کا معنی کیا ہے؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں نبی اور امی دونوں اپنے اصطلاحی معنی کے لیے نہیں آئے۔ اصطلاحی معنی کے لیے ایک لفظ رسول کافی تھا، اصطلاحی معنی کے لیے لفظ رسول کافی تھا۔ لفظ نبی میں جو معنویت ہے اور لفظ امی میں جو معنویت ہے، اس سے رسول کے منصب کو اجاگر کرنے کے لیے 2 الفاظ لائے۔ معنویت کیا ہے؟ نبی نابعن سے ہے۔ نبی کا لفظ کس میں سے ہے؟ نابعن، اور یہ کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا۔ کسے کہتے ہیں؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ تو فرمایا کہ وہ میرے اس رسول کی پیروی کریں، میرے اس رسول کی اتباع کریں، میرے اس رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالیں۔ مولا کون سا رسول؟ جو غیب کی خبریں زمین پر دینے والا ہے، جو آسمان کی خبریں زمین پر دینے والا ہے، جو عرش کی خبریں فرش پر دینے والا ہے، جو عالم غیب کی خبریں عالم شہادت کو بتانے والا ہے، جو دنیا میں غیب کی خبریں بتانے والا ہے۔ مولا کیسے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کہیں سے پڑھ کر یا کسی سے سن کر۔ کیسے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تورات پڑھ لی ہوگی، انجیل پڑھ لی ہوگی، پرانے صحیفے پڑھ لیے ہوں گے، کسی نجومی اور کسی ماہر علم فلکیات کے تخمینے پڑھ لیے ہوں گے، کسی مدرسہ سے جا کے
قیافے لے آئے ہوں گے، خبردار وہ زمین پر ہے اور آسمانوں کی خبر دیتا ہے، اور سن لو کہ وہ امی ہے، وہ پوری زندگی اس نے نہ کسی سے پڑھا ہے، نہ کبھی لکھا ہے، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی مکتب میں گیا، نہ کسی شخص کو استاد بنایا، وہ سارا کچھ کسی سے سمجھے بغیر سارا کچھ بتاتا ہے۔ تو مولا کس لیے بتانا یہ مقصود ہے، اس رسول کا عالم یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا استاد ہے، اس کا استاد فقط رب کائنات ہے۔ وہ ساری انسانیت کا معلم ہے، وہ ساری خلق خدا کا مربی ہے، اس کا کوئی معلم نہیں، اس کا معلم فقط خدا۔ وہ سب کا مربی ہے، اس کا مربی فقط خدا۔ وہ سب کو پڑھانے والا ہے، وہ خود صرف خدا سے پڑھنے والا ہے، وہ خود صرف خدا سے پڑھنے والا ہے۔ وہ پڑھ سکتا بھی ہے مگر کوئی اور کتاب نہیں پڑھتا، اس کے لیے خدا کی کتاب کافی ہے، خدا کی کتاب کافی ہے۔ امی، اس نے کسی اور سے نہیں پڑھا، کسی مکتب میں نہیں گیا اور کسی مدرسہ میں بھی نہیں گیا اور سارے علم جانتا ہے۔ شان یہ بتائی جا رہی ہے، ایسا رسول کسی مدرسہ میں نہیں گیا اور طب کی سائنس کی باتیں بتاتا ہے، کسی کالج میں نہیں گیا اور رہن مادر میں بچے کی تشکیل کے مرحلے بتاتا ہے، وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا اور سیاسیات کے فلسفے بتاتا ہے، اخلاقیات کے اصول دیتا ہے، معاشیات کے ضابطے دیتا ہے، بین الاقوامی احوال حیات کے ضابطے دیتا ہے، وہ اخلاق دیتا ہے، وہ سیاست دیتا ہے، وہ آداب دیتا ہے، وہ قانون دیتا ہے، وہ بین الاقوامی احوال، علم، فن، سائنس، طب، جیومیٹری، بوٹنی، نباتات، حیاتیات، دنیا کا سب کچھ بتاتا ہے اور کسی سے پڑھا بھی کچھ نہیں۔ اس رسول کی غلامی میں آ جاؤ جو سب کچھ جانتا ہے اور کسی نے اس کو نہیں جانایا، اور سب کچھ پڑھاتا ہے، خود کسی سے پڑھ کے نہیں آیا، سب کچھ بتاتا ہے اور خود کسی سے سن کے نہیں آیا، اس کا سارا علم سیدھا اللہ کا علم ہے۔ فرمایا رحمت صرف ان لوگوں کے مقدر کروں گا جو اس رسول کی غلامی میں آ جائیں گے، اس رسول کی۔ اب یہ بڑی اہم بات فرمایا، بات اللہ پاک سے رحمت طلب کی گئی، رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت کائنات کی ہر شے پر حاوی ہے۔ توجہ طلب بات ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت کائنات کی ہر شے پر حاوی ہے، مگر یہ اپنی رحمت لکھوں گا ان کے حق میں جو مصطفیٰ کے غلام ہوں گے۔ تو یہ رحمت کیا ہوئی؟ یہ فیضان مصطفیٰ ہوا۔ یہ آپ دونوں باتوں کو سمجھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت کائنات میں ہر شے پہ وسیع ہے اور لکھی صرف ان کے حق میں جائے گی جو اس رسول کے غلام ہوں گے۔ تو جب خدا کی رحمت رسول پاک کے غلاموں کے لیے مختص ہو گئی تو خدا کی رحمت کیا ہوئی؟ رحمت مصطفیٰ ہوئی۔ اس لیے کبھی وہ اپنی رحمت کو رحمتی کہتا ہے، کبھی اپنی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے۔ حضور کی رحمت ہو تب بھی رب کی رحمت ہے، رب کی رحمت ہو تب بھی رسول کی رحمت، اور یہ حضور کے غلاموں کا مقدر بناتی گئی۔ وہ غلام جو آپ کے دامن رسالت میں آ گئے، آپ کے سایہ رسالت میں آ گئے، جو آپ کے بتائے ہوئے خبروں پر ایمان لے آئے اور جنہوں نے آپ کی عظمت کے ساتھ آپ کو مانا۔ امی کا ایک معنی تو یہ کہ جو کہیں سے کچھ سیکھ کے نہیں آیا اور سب کچھ جانتا ہے، اس لیے نبی اور امی کو ملا کے بیان کیا۔ نبی کا مطلب سب کچھ بتاتا ہے، عالم غیب کی خبریں بتاتا ہے، اگلی پچھلی خبریں بتاتا ہے اور کہیں سے پڑھ کے نہیں آیا۔ اور امی کا ایک معنی اور بھی ہے، امی کا لفظ سے ہے، عربی زبان میں لفظ ماں کو کہتے ہیں اور اصل کو بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ اصل کو، جڑ کو، ماں اصل اور جڑ ہوتی ہے، اس لیے ماں کو جڑ کی وجہ سے کہتے ہیں عربی میں۔ اور امی کا معنی یہ ہے کہ وہ میرے جو اس رسول کی غلامی میں آ جائیں گے کہ جس کی عمر تو 40 برس ہے، جب اعلان کیا اس نے، جب اعلان کیا تو عمر تو 40 برس ہے، 50 برس ہے، 60 برس ہے،
زمانہ حیات تو 40 50 60 برس کا گزار چکا ہے، مگر ہے امی۔ تو باری تعالیٰ امی کا مفہوم کیا ہوا؟ تو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ عمر تو 50 برس ہے، مگر پاک اور معصوم ایسے ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ طہارت میں، معصومیت میں اپنی اصل پر قائم ہے۔ معاشرے کی ساری آلودگیاں اس کو متاثر نہیں کر سکیں۔ اس رسول پر ایمان لائیں گے اور اس رسول کے کمالات کا ذکر انہیں تورات میں بھی ملتا ہے اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ وہ نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے منع فرمائیں گے، اور وہ حلال پاک چیزیں حلال کریں گے اور ناپاک چیزیں حرام کریں گے، اور پچھلے وقتوں سے جو زنجیریں، جو بوجھ، جو طوق انسانیت کے گلے میں پڑے آ رہے تھے، وہ رسول مصطفی انقلاب کے ذریعے انسانیت کو اس طوق سے نجات دے دے گا، آزادی دے دے گا، انسانیت کی گردنوں سے وہ بوجھ اتار دے گا، انسانیت کو آزادی نصیب ہوگی، والاغلال، اور زنجیروں سے انسانیت کو آزاد کروائے گا۔ پس رحمت صرف انہی کو ملے گی، پھر دہرایا، رحمت صرف انہی کو ملے گی جو اس رسول پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور جو اس رسول کا ادب اور تعظیم کریں گے، ونصروہ، اور جو اس رسول کے دین کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی، اور جو نور یہ رسول ساتھ لایا ہے اس نور کی پیروی کریں گے، اس نور کی، قرآن و سنت کی پیروی کریں گے۔ اور قرآن و سنت کو نور کہا کہ یہ نور والا ساتھ بھی نور لایا ہے، اور اس نور سے نور وہی لیں گے جو خود اس کی پیروی کے باعث نور ہو جائیں گے، جو خود اس کی پیروی کے باعث نور ہو جائیں گے۔ وہ اس نور کی پیروی کریں گے، اس کی غلامی میں آئیں گے، اس رسول کے دین کی مدد کریں گے، اس کی ذات کی محبت، ادب اور تعظیم کریں گے، اور ان پر کامل ایمان لائیں گے، جو ہمتاً اس رسول کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیں گے۔ اس طبقے کے حق میں میں اپنی رحمت کو، جو ہے تو ساری کائنات پر وسیع، مگر ان کے حق میں مقدر کر دوں گا۔ یعنی وہ امت اور وہ غلام اس رسول کے میری رحمت کے خاص طور پہ مستحق ہوں گے۔ اور اس کی تکمیل میں فرمایا، یہ تو فرمایا میرے محبوب، یہ تو میرا اعلان تھا، یہ تو میرا اعلان تھا، اب ایک اعلان آپ بھی فرما دیں۔ اگلی آیت 158 میں پھر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، قل، ارشاد فرمایا، فرما دیجئے میرے محبوب، یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، شرق سے غرب تک، کوئی عرب ہو یا عجم، سفید ہو یا سیاہ، غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، مالک ہو یا مملوک، اس صفحہ ہستی پر بسنے والے جتنی کائنات انسانیت ہے، میری رسالت کی چادر سب کے سروں پر تن گئی ہے، اول سے آخر کائنات تک، اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، تا انعقاد قیامت، حتیٰ کہ یوم قیامت بھی ساری کائنات انسانی میری رسالت کی چادر کے نیچے کھڑی ہوگی۔ رسول اللہ علیکم جمیعا، جب تک انسان ہوگا اور جہاں جہاں انسان ہوگا، خواہ وہ یہ دنیا ہو یا محشر کی دنیا ہو، میں ہر وقت رسول رہوں گا اور تم سب کی طرف رہوں گا۔ اور پھر فرمایا، الذی، کون سا اللہ؟ اس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، لہو ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہی سارے آسمانوں اور زمینوں پر ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر رسالت تھوڑے حصے پر ہے اور بادشاہی زیادہ حصے پر ہے تو پھر تو یہ کہنے کا جوڑ بھی نہیں بنتا۔ فرمایا، میں اس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں جس کی بادشاہی ساری زمینوں اور آسمانوں پر ہے۔ یہ بتانے کا مقصد فقط یہ تھا، لوگوں، اگر تم میری رسالت کی سلطنت، میری رسالت کا فیض، میری رسالت کا دائرہ سمجھنا چاہتے ہو تو مجھے نہ دیکھو، میرے بھیجنے والے کی بادشاہی اور سلطنت کو دیکھو۔ جس رب کی سلطنت ساری زمینوں پر ہے اس کا رسول ہوں، اور جس رب کی سلطنت سارے آسمانوں پر ہے اس کا رسول ہوں۔ اور چونکہ رسول اکیلا اب میں بنایا گیا ہوں، لہذا زمینوں تک، جہاں جہاں تک رب کی سلطنت ہے وہاں وہاں تک میری رسالت ہے، اور آسمانوں پر جہاں جہاں تک رب کی سلطنت ہے وہاں وہاں تک میری
رسالت ہے۔ اس لیے کائنات پست و بالا میں نہ کوئی شے سلطنت الہیہ کے دائرے سے خارج ہے اور نہ کوئی شے سلطنت رسالت مصطفیٰ کے دائرے سے خارج ہے۔ بس بادشاہ وہ ہے، وزیر اعظم یہ ہے، سلطنت ایک ہے۔ سلطنت بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، آج کی دنیا میں مختلف کانسٹیٹیوشن دنیا میں ہیں، کانسٹیٹیوشن ان میں کراؤن ہوتے ہیں، کنگ بادشاہ ہوتے ہیں، کہیں صدارتی نظام ہوتے ہیں، پریزیڈینشل سسٹم۔ ہمارے ہاں تو ویسے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے، کیا صدارتی اور کیا پارلیمانی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جہاں بادشاہ ہو یا صدارتی نظام ہو وہ وزیر اعظم کو اپوائنٹ کرتا ہے، وزیر اعظم کو اپوائنٹ کرتا ہے، وہ مقرر بھی کر سکتا ہے، برطرف بھی کر سکتا ہے، مالک ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیں، سلطنت کا دائرہ ایک ہی ہوتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ہوتا ہے، یہ اس کا مقرر کردہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ مقرر کرنا بھی اس کا اختیار، اختیارات دینا بھی اسی کے ہاتھ میں، واپس لینا بھی اسی کے ہاتھ میں، مگر اس بادشاہ کے اختیارات کی تنفیذ و اجراء کے لیے وزیر اعظم اس کا نائب بن کے کام کرتا ہے۔ جہاں جہاں اس بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے وہ فرماتا ہے میرے وزیر اعظم میری پوری سلطنت پر میرے اختیارات کو استعمال کر، تنفیذ کر۔ یہ وہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری کائنات کا بادشاہ، ملک السماوات، ملک، بادشاہ اللہ ہے، اللہ بادشاہ ہے زمین و آسمان کی ساری سلطنت کا۔ اس نے مجھے اپنا رسول مقرر کر دیا ہے۔ رسول نمائندے کو کہتے ہیں، ریپریزنٹیٹیو کو، ریپریزنٹیٹیو کو، یعنی زمین و آسمان کی ساری بادشاہت کا مالک اللہ ہے، اور اس کے اختیارات و احکامات کی تنفیذ و اجراء کے لیے اس نے مجھے اپنا نمائندہ رسول مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے جسے میں عطا کروں وہ عطا خدا ہے، جس سے میں لے لوں وہ منع خدا ہے۔ اس لیے اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا بن گئی، محبت مصطفیٰ محبت خدا ہو گئی، ادب مصطفیٰ ادب خدا ہو گیا، حرمت رسالت حرمت الوہیت ہو گئی۔ جو مصطفیٰ کے قریب ہو گیا وہ خود خدا کے قریب ہو گیا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، یہ ان کے مقرر کردہ وزیر اعظم ہیں۔ سلطنت وہی لہو ملک السماوات والارض ہے، سلطنت ایک ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو جو اس کے پاس سیدھا جاتا ہے وہ کہتا ہے خبردار، کون ہے میرے بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں سیدھا آنے والا؟ میں نے جو نمائندہ مصطفیٰ کو مقرر کر دیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں جا۔ جو طور پہ جا کے کہتا ہے ہمیں اپنا آپ دکھا، وہ کہتا ہے خبردار ان 70 کے 70 کو مار دو، کون ہے میرا جلوہ کرنے والے؟ میں نے جو اپنا نمائندہ موسیٰ بنا دیا اس کو دیکھ لو، میرے رسول کو دیکھ لو، میرا دیکھنا ہو جائے گا، میرے رسول سے مانگ لو، مجھ سے مانگنا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ آیت معبودیت کی طرف جاتی ہے تو اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اور جب اس سے رسالت کا آنا لیتے ہیں تو جس رب کا اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اب مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد قیامت تک اب کسی رسول کی رسالت کا اجرا نہیں رہا۔ اب رب ایک ہے، اس نے ساری کائنات کو ایک رسول عطا کر دیا۔ پھر فرمایا ہوا یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے۔ یہ احیاء اور اماتت جب الوہیت کی طرف جائے تو جلاتا بھی وہ ہے، مارتا بھی وہ ہے، اور جب اس کا فیض رسالت سے آشکار ہو، جب اس کا فیض رسالت سے آشکار ہو تو یحیی و یمیت کا مظہر رسول کی ذات اور مصطفیٰ کی ذات یہ بنتی ہے، جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے وہ مر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی غلامی سے نکل جائے وہ چلتی پھرتی لاشیں بن کے بھی مردہ ہوتے ہیں۔ جو حضور کے غلام ہو گئے وہ قبروں میں بھی زندہ ہو گئے، اور جو غلامی رسول سے نکل گئے وہ زمین پر چلتے پھرتے بھی مردہ ہو گئے۔ تو موت و حیات کا تعلق بھی اسی بارگاہ سے ہے۔ اب فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اب اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا
یاد رہا کون سا رسول؟ النبی الامی، پھر دہرایا وہی رسول جو نبی ہے، وہی رسول جو امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، یہ وہ رسول ہے جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ تم ایمان لاؤ، واتبعوہ، تم اس رسول کی پیروی کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اصل ایمان تو اس رسول کا ہے، اصل ایمان تو وہ رسول جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اصل ایمان تو اس رسول کا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ واتبعوہ، ہمارا تو اس کا صدقہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت کی خیرات مل جائے۔ تو ایمان حضور کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے، اور یہ آقا کی غلامی سے نصیب ہوتا ہے، اسی سے ہدایت کی خیرات جھولی میں پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی معرفت عطا کرے اور پوری زندگی اس نور سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔